أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی ابتدا ہو رہی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک جان سے. یعنی اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ایک انسان سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام. وخلق منها زوجها، اور پھر پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی حضرت حوا کو. یعنی اس جان سے اللہ نے اس کی بیوی بھی پیدا کی، اس کا جوڑا پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ان دونوں سے رجالاً کثیر، بہت زیادہ مرد، ونساء، اور بہت ساری عورتیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کے نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور ڈرو قرابت داری سے. یعنی قرابت داری سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرابت داری کے حقوق ادا کرو، رشتہ داری کے حقوق ادا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں نگہبان ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، اور ادا کرو یتیموں کو ان کا مال. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کو بدل کرنا دو گھٹیا مال کے، یعنی گھٹیا مال کو بڑھیا کے بدلے میں. ایک تو یتیموں کے ان کے حقوق ادا کرو. جیسے مشترکہ مال ہے، کئی بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، تو اب وراثت میں ان یتیموں کا جو حق بنتا ہے وہ پورا پورا دو. اور ولا تتبدل الخبیث بالطیب، گھٹیا مال بدل کرنا دو اچھے کے بدلے میں. ایسا نہ ہو کہ اچھا مال خود رکھ لو، یتیموں کو گھٹیا دے دو، ایسا نہ کرو. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ملا کر کھاؤ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ. یعنی جب کوئی فوت ہو جائے، مال مشترکہ ہے، تو ان یتیموں کے مال کو علیحدہ کر دو، کو ملائے نہ رکھو. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیموں کا مال کھانا. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. یہاں سے سورۃ النساء شروع ہو رہی. نساء نسوت ان کی جمع ہے. نسوہ عورت کو کہتے ہیں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں. تو اس سورت کا نام نساء اس لیے رکھا کہ اس میں عورتوں کے مسائل بیان ہوں گے. یعنی آگے عورتوں کے یہاں مہر کے بارے میں آئے گا، نکاح کے بارے میں آئے گا، طلاق کے بارے میں، اور اسی طرح وراثت کے بارے میں، عورتوں کو وراثت کتنی دی جائے، عورتوں سے کون کون سی عورتیں محرم ہیں، کون سی عورت غیر محرم ہیں. یہ تفصیل سے ان کا بیان آگے آئے گا. کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن عورتوں سے نکاح ناجائز ہے. تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس صورت میں بہت زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں چند منٹ ہوتے ہیں بندہ تھوڑا سا وقت نکال لے، بہت سارے مسائل سامنے آ جائیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں.
تو یہاں نساء کا ذکر ہے، تو باقی ہماری سب کی اماں جو سب سے بڑی عورت ہیں حضرت حوا، ان کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انسان بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ بھی تمام روئے زمین سے مٹی اکٹھا کریں، یعنی جگہ جگہ سے مٹی۔ آدم عدیم الارض، زمین کے اوپر کا حصہ، جیسے آتا ہے کہ جہاں سے جس شخص کا خمیر لیا گیا ہے وہ وہیں دفن ہوگا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پوری روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی گئی تھی۔ اور چونکہ آدم علیہ السلام کا وجود بہت بڑا تھا کہ یعنی 60 ہاتھ، یہ یعنی جو ہمارا ہاتھ ہے یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، جس کو ذراع کہتے ہیں عربی میں، تو 60 ذراع اگر 1.5 فٹ کا لگائیں تو اس طرح تقریباً 90 فٹ ان کا قد بنتا ہے، اور 7 ہاتھ چوڑا جسم تھا، تقریباً 10.5 فٹ چوڑائی اس کی۔ تو اس طرح مٹی پوری زمین سے لی گئی، جس کا جہاں سے خمیر لیا گیا وہ وہیں دفن ہوتی ہوگا۔ اب میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ آدم علیہ السلام تو ایک انسان ہے، تو لیکن آگے سے جا کے کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو افریقہ جانا ہوا، یہاں یوگنڈا میں، تو وہاں کی مٹی کالی ہے، یعنی انتہائی سرخ مٹی ہے، سیاہی نما، تو وہاں انسان بھی کالے رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کی خمیر، ان کی مٹی وہیں سے لی گئی تھی، تو اس لیے اس مٹی سے جو پیدا ہوئے ان کا رنگ کالا۔ تو بہرحال تو مٹی کو جمع کیا گیا، اور پھر اس پر اللہ کی رحمت کی بارش برسی، اس میں پانی ملایا، بارش کا، رحمت کا پانی۔ پھر فرشتوں نے اس کا غارہ بنایا، اور پھر اس سے آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا فرشتوں نے، گردن تک تو فرشتوں نے بنایا، باقی جو چہرہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ قرآن میں خلقتہ بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا جو چہرہ ہے یہ اللہ نے اپنی قدرت سے، خود بھی یہ فرشتوں نے بنایا، جیسے آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، یہ اللہ نے خود اپنی قدرت سے بنایا۔ پھر جب انسان کا پورا ڈھانچہ بن گیا، اب جیسے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، تو جب بن گیا تو پھر اس کو آگ میں تپایا، جیسے مٹی کے برتنوں کو، ہانڈی ہے، گھڑا ہے، ان کو مٹی کا بنا کر پھر آگ میں تپایا جاتا ہے، ایسے انسان کو آگ میں تپایا، یعنی پہلے اس کو بنایا، پھر ہوا چلائی، ہوا کے ذریعے سے وہ خشک ہوا، اور پھر اس کے بعد آگ میں تپایا۔ تو اس طرح انسان کی تخلیق 4 چیزوں سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے مٹی کا استعمال ہوا، پھر پانی، پھر اس کے بعد ہوا، ہوا کے ذریعے سے انسان کے جسم کو خشک کیا گیا، اللہ نے ہوا چلا دی، پھر وہ جسم خشک ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو آگ میں تپایا۔ تو اس طرح آگ، ہوا، پانی، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ 4 چیزوں سے انسان بنا۔ پھر ان 4 چیزوں کی جو خاصیات ہیں وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو مٹی ہے اس کے اندر بغض پایا جاتا ہے، جو مٹی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز یا لوہا بھی ڈال دیں گے تو وہ اپنے اندر یعنی اس کو مٹی بنا دے گی، کوئی بھی چیز مٹی میں چلی جائے وہ مٹی بن جاتی ہے۔ لکڑی ہے اگر مٹی میں دبا دیں تو وہ آہستہ آہستہ مٹی بن جائے گی، تو بغض ہے۔ اور اسی طرح جو پانی ہے اس میں بے صبرا پن ہے،
اور ہوا میں تکبر ہے، عجب ہے، عجب کہ اپنے آپ کو دوسروں سے یعنی اوپر ہی اوپر چلتی ہے، اور آگ میں تکبر ہے، جلانا۔ تو اب چونکہ انسان ان چار چیزوں سے بنا تو یہ چاروں صفات انسان میں بھی ہیں۔ بغض بھی ہے، بے صبراپن، یہ پانی سے بے صبراپن یعنی کہ ٹھہرتا نہیں، پانی کہیں بھی نچان آ جائے وہاں بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح عجب بھی ہے، اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا دوسروں کو، اور تکبر بھی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اب یہ چار صفات ہیں، لیکن اگر انسان پر محنت ہو جائے تو ان چار جو یہ بری صفات ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے اور انسان سنور جاتا ہے۔ اگر انسان پر محنت نہ ہو تو یہ چار صفات ایسی غالب آتی ہیں کہ انسان بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کی تربیت کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء نے آ کر انسانوں کو انسان بنایا، اور جہاں جہاں محنت نہیں ہوئی وہاں انسان کے اندر یہ صفات آ گئیں اور انسان بگڑ گئے۔ اب جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تو انسان بگڑ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان پر محنت فرمائی تو وہ انسان بنے۔ اس لیے فرشتوں نے اعتراض کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے پوچھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا بھی آپ کس چیز سے بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے۔ فرشتوں نے ان چیزوں کی صفات پر غور کیا۔ بعض علماء نے یہ تفسیر میں لکھا ہے ان چیزوں کی صفات پر غور کیا کہ مٹی میں بغض ہے، پانی میں بے صبراپن ہے، ہوا میں عجب ہے، آگ میں تکبر ہے۔ تو فرشتوں نے قیاس کیا کہ جس انسان میں یہ صفات ہوں گی وہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، کہ اللہ کہ آپ انسان بنا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، زمین میں فساد برپا کریں گے، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتہ خاموش ہو گئے۔ اب جب انسان پر محنت ہو جاتی ہے، انسان نیک بن جاتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ فرشتوں فرماتے ہیں دیکھو تم نے اعتراض کیا تھا انسان کی پیدائش پر، آج دیکھو انسان کتنا نیک ہے۔ انسان جب نیک بن جاتا ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ اس کا مقام ہے، لیکن جب انسان اپنی انسانیت سے ہٹ جائے تو وہ درندہ بن جاتا ہے، چوپایا بن جاتا ہے، جلد چوپایوں سے بھی اولئک کالانعام بل ہم اضل، چوپایا بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ چوپائے جہنم میں نہیں جائیں گے، انسان جہنم میں جائے، تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی انسانیت سے ہٹ جائے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، چار چیزوں سے بنایا، اور پھر چہرہ اپنی قدرت سے بنایا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ بھی کسی بچے کو سزا دینی ہو تو اس کے چہرے پر نہ مارو، چہرے پر مارنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس چہرے کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، بھی چہرے پر نہ مارو۔ آگے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب بن گئے تو پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس میں روح ڈال دی تو انسان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ بڑھانے کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو انسان کا فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام ہو گیا۔ سارے فرشتے جو کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، ایک ہوتا عبادت کے لیے سجدہ، ایک تعظیمی سجدہ۔ پہلے یہ جائز تھا ہمارے شریعت میں، نہ کوئی تعظیمی سجدہ جائز ہے اور نہ ہی عبادت کے لیے سجدہ جائز ہے۔ عبادت کے لیے کسی کی عبادت کے لیے سجدہ کیا جائے وہ شرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ۔ کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ تو ہماری شریعت میں دونوں منع ہیں۔
تو بہرحال آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا، شیطان تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ تو یہ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کے سامنے نہیں جھکوں۔ تو اللہ نے فرمایا بھی تو کیسے بہتر ہے؟ تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ اب اس کے اندر تکبر تھا، تو کہنے لگا میں اس لیے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر اب میری لعنت برسے گی۔ تو یہاں سے شیطان مردود ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ شیطان فرشتوں میں رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتے تھے، تو اس کو پہلے سے اللہ پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہے، نفاق والی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کا نفاق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھل کر سامنے آ گیا۔ اب فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لیکن اس نے اللہ کے حکم عدول کی، اللہ نے وہاں سے نکال دیا اور اس کو زمین پر بھیج دیا، اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اب یہ ظالم چونکہ کہنے لگا جی بھی آدم کی وجہ سے مجھے مردود ہوا ہوں، لعنتی ہوں، اب آدم کو نہیں چھوڑوں گا، تو آدم کا دشمن بن گیا، آدم کی اولاد کے دشمن بن گیا۔ تو اب یہ ہے کہ دشمن تو ہے، لیکن یہ دشمنی اتنی نہیں ہے کہ بھئی ہمیں زبردستی کر سکے، صرف اللہ نے اختیار دے دی۔ اور انسان کو بھی اختیار ہے، بھی تیرے سامنے دو راستے ہیں، ایک نبی والا راستہ، ایک شیطان والا۔ شیطان تجھے جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی تم کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے، چاہے شیطان کے پیچھے چل کے جہنم میں چلا جائے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر جنت میں چلا جائے۔ تو انسان کے لیے ایک امتحان اور آزمائش بنا دی ہے شیطان کو۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تو اللہ تو ان کو جنت میں داخل کر دیا، لیکن اب اکیلے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ لیٹے ہیں، تو ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں فرمایا نا خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے اس کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کر دیا۔ اللہ کی قدرت سے ان کے ہاں ایک صبح بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک شام بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے اب 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک ایک دن میں 2 بچے پیدا ہو جائیں، اللہ کی قدرت ہے۔ تو حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ہے یہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، چونکہ پسلی ٹیڑھی ہے، چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا جن چیزوں سے جو چیز بنی ہے ان کی صفات اس انسان میں ہے، ایسے ہی حضرت اماں حوا کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس میں ٹیڑھا پن ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھو عورت میں ٹیڑھا پن ہے، تو اب اس کے ٹیڑھا پن سے گزارا کرنا ہے، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، چونکہ اگر اس کو سیدھا کرنا، جیسے ایک پسلی ہے وہ ٹیڑھی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو وہ ٹوٹ تو سکتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی عورت کو اگر ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی لیے آج جو عقل مند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو گزارا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جو چاہتے ہیں جی میں اس کو سیدھا کر دوں، وہ سیدھا تو نہیں کر پاتے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، یعنی طلاق کے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، اور جب وہ زیادہ اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے وہ خلا لے لیتی ہے، اور پھر یہ گھر اجڑ رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا بھی عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن سے گزارا کرنا۔ باقی یہ ہے کہ عورت کی صحیح پیار محبت سے لیا جائے، صحیح تربیت کی جائے، الحمدللہ بہت باوفا ہے، اور اگر اس کو سختی کی جائے اس پر تو پھر وہ یعنی وہ سختی برداشت نہیں کر پاتی، چونکہ صنف نازک ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ،
کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، یعنی گھر والوں پر نرمی کرتا ہے، پیار محبت شفقت کرتا ہے۔ پھر فرمایا میں اپنے گھر والوں میں کے لیے بہتر ہوں، یعنی اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بھی اچھا سلوک کرے۔ باقی تفصیلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔